إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ومحمد آل محمد صلوات عزیزان گرامی، غم کے دن عزادار ان دنوں میں عرش اعلیٰ پہ آتے ہیں غصہ دینے اپنے وقت کے امام کو، اہل بیت اطہار کو، جناب فاطمہ الزہرا، رسول اللہ کو، مولا حسین اور ان کی آل کا غصہ۔ عزیزان گرامی، امام رضا کے پاس جب ریان بن شبیب گئے تو کہا مولا غمگین تھے، محرم کا پہلا دن تھا، مسلسل گریہ فرما رہے تھے۔ یہ مسلسل گریہ انسان کو اس بات کے قریب کر دیتا ہے کہ مسلسل یاد کر رہے تھے۔ کبھی علی اصغر کے ان زخموں کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے، کبھی جناب علی اکبر کے سینے پہ وہ جو زخم ہے اسے یاد کر کے گریہ کرتے تھے، کبھی جناب عباس کے شانے جو کٹ کے گرے ہیں گریہ کرتے تھے۔ اور گریہ کرتے ہوئے ابن شبیب کہتے ہیں، مجھے کہا اے ابن شبیب، جب عزادہ مولا حسین کی شہادت کو سنتے ہوئے گریہ کرتے ہیں اور ان کے آنسو ان کے رخساروں پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلسل گریہ اور آگے بڑھ کے کہا انہو ذبح کما یذبح الابش، کہ میرے جد کو ابن شبیب تمہیں معلوم ہے کیسے مارا گیا؟ جیسے مینڈے کو مارا جاتا ہے، ابش کو مارا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مینڈے کو ایام جاہلیت میں کیسے مارا جاتا تھا؟ کیونکہ امام رضا نے کہا کہ جس طرح ایام جاہلیت میں مینڈا دھمبے سے بڑا ہوتا ہے، مسلم نسل سے ہے لیکن سخت جان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ایام جاہلیت میں طریقہ کار یہ تھا، مینڈا کا بچہ خریدا جاتا تھا، چند افراد مل کے اس کی پرورش کرتے تھے، سب شریک ہوتے تھے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا تھا تو ایک دن جب چاہتے تھے کہ اب اس کے گوشت سے استفادہ کیا جائے، ایک حلقہ باندھ لیتے تھے
اور مینڈے کو اس حلقے کے درمیان رکھتے تھے. پورے دائرے میں لوگ آ جاتے تھے اور درمیان میں اس مینڈے کو رکھا جاتا تھا. پھر جس کے پاس جو ہوتا تھا اس کے ذریعے مینڈے کو مارا جاتا تھا. کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی اپنی تلوار سے حملہ کرتا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا. جس کے پاس جو ہوتا تھا اس کے ذریعے اس مینڈے کو گرانے کی کوشش کی جاتی تھی. اب سمجھ آئی مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جد حسین اس سب نے گھیرے میں لے لیا آخر میں، اور گھیرے میں لینے کے بعد جس کے پاس جو تھا اس سے میرے جد پہ حملہ کیا ہے. کوئی تیر مار رہے تھے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہے تھے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہے تھے. حتیٰ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر اٹھا کے میرے جد کو مار رہے تھے. اور کیفیت یہ تھی کہ میرے جد کے قریب جانے کی پھر بھی کوئی جرات نہیں کر رہا تھا. جب یہ دیکھتے تھے کہ آیا ابھی بھی حسین زندہ ہے یا نہیں تو مزید حملہ کرتے تھے. کسی نے کہا دیکھو ایسے پتہ نہیں چلے گا، تم ایسا کرو کہ خیام پہ حملہ کر دو. حسین اتنا غیرت مند ہے، اگر اس کا ایک سانس بھی اس کی باقی ہوئی وہ برداشت نہیں کر پائے گا. کوشش کرے گا اس جگہ سے اٹھے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. عزیزوں یہی دیکھنے کے لیے صدا لگائی کہ چلو اب خیموں پہ حملہ کر دو. مولا بڑی مشکل سے اٹھے، کونیوں پہ زور دے کے سر بلند کیا، کہا تم میں غیرت نہیں، حرم رسول اللہ پہ حملہ کرو گے. بڑی مظلومیت سے آقا و مولا کو مارا گیا. شبر ملعون نے جو ظلم کیا ہے، آپ یہ تو سنتے ہیں خود خنجر سے اس نے اتنے وار کیے، لیکن علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں خود خنجر جب کام نہیں کر رہا تھا اس کے پاس ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پڑا تھا، اس نے نیزہ لیا مولا کی گردن پر، پھر نیزے کو گردن سے نکالا، خیموں کی طرف روک کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے ہنستے ہوئے کہنے لگا یہی وہ بھائی ہے. عزیزان گرامی، ہم مولا حسین کا غم مناتے ہیں اور یقین جانے اگر پوری کائنات کے افراد ابتدا سے روز قیامت تک گریہ کرے تب بھی وہ جو گریہ کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا. مجھے آپ عزیزان کو کچھ قرآن کے حوالے سے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. جو میں نے آیہ شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ مستحکم ترین، مضبوط ترین، سیدھی ترین راہ کی ہدایت کرتا ہے. قرآن کی طاقت کتنا ہے، رب العزت نے کہا اگر تمام انس و جن اکیلے اکیلے نہیں بلکہ سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تمام انس و جن یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں. قرآن اتنا بلند کلام ہے، سب مل کر ایک آیت اس جیسی لا نہیں سکتے، کسی میں یہ قدرت نہیں ہے. اور یہ بات آپ کے لیے میرے لیے واضح ہے کہ ہدایت بغیر ہادی کے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہدایت حاصل کر لے مگر ہادی کے بغیر، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن ہادی ہے، ہدایت عطا کرنے والا ہے. یہ ہدایت بھی کیسی ہے، مستحکم ترین.
مضبوط ترین سیدھی ترین راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اچھا ہدایت ہوتی کن کی ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت کن کی کرتا ہے؟ جو متقین، جو صاحب تقویٰ۔ مجھے یہ بتائیں متقی امام المتقین کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ کوئی تو ہوگا جو تقوی کی راہ پہ انسان کو لائے گا، جو لائے گا وہ پہلے خود اس مضبوط راہ پہ قائم ہوگا، وہ ہدایت کرنے والا ہوگا۔ جب متقی جتنے بھی ہیں وہ کس سے ہدایت پائیں گے؟ امام المتقین سے۔ ہمیں فخر ہے ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں جنہیں تمام مسلمانان عالم کا عقیدہ یہ ہے کہ امام المتقین ہیں۔ ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب امام المتقین وہ ہیں اور ہدایت تقوی کے بغیر ہو نہیں سکتی تو ایسے ہادی کو چھوڑ کے ہم کسی اور در پہ جائیں ہی کیوں؟ عزیزان گرامی، آپ اس بات کو دیکھیں کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کرنے والا۔ انسان گناہگار ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں۔ جب خطائیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے نا، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا صلوات کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب بھی انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے یہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، قلب پہلے کی طرح نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، رب العزت کی بارگاہ میں جا کے عفو درگزر کی درخواست نہ کرے، توبہ نہ کرے، یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ سیاہی ایک دن اتنا بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کے دل کو اگر مکمل گھیر لے یہ سیاہی، پھر ہدایت اس کے لیے ممکن نہیں رہتی۔ پھر اچھی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، برائی اسے برائی نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، رب العزت ہم سب کو اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پھر بھی جب انسان کا یہ دل سیاہ ہونے لگے آپ ہی فرمائیں کیا اس کا علاج ہے، اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ۔ دیکھو یہ جو دل ہے انسان کے یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی کیا؟ وہی ان پہ سیاہی آ جاتی ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کما تصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اگر اس کا زنگ نہیں ہٹایا جائے تو لوہے کو ختم کر دیتا ہے ایک دن۔ اسی طریقے سے جیسے ہی کہا اصحاب نے کہا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو دل کو کیسے منور کیا جا سکتا ہے، کیسے نورانی بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس سیاہی کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ دیکھو خدا نہ خواستہ انسان ہے، بھٹک جاتا ہے، راستے سے ہٹتے ہو اور دوبارہ اگر چاہتے ہو اس نورانی راستے پہ آ جاؤ تو قرآن کی تلاوت کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، نجات بھی ہے۔ قرآن وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا سننا عبادت ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، جس کا پڑھانا عبادت ہے، مکمل عبادت ہے یہ قرآن۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جسے اللہ رب العزت کی ذات اور آخرت پہ ایمان ہے، جس کا بھی ایمان ہے، الحمدللہ
آپ سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ایمان ہے، تمام مومنین کا ایمان ہے، رب العزت پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اسے چاہیے وہ پنجگانہ نماز کے بعد ہرگز ایک عمل کو ترک نہ کرے. وہ کون سا عمل ہے؟ اس سے پہلے کہ عمل عرض کروں، جو بھی یہ عمل کرے گا رب العزت دنیا و آخرت کی خیر اس کے لیے جمع فرما دے گا. فقط دنیا کی نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی خیر اسے عطا فرمائے گا. اور اتنا نہیں بلکہ اس کے گناہ، اس کے والدین کے گناہ اور اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دے گا. نماز پنجگانہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں چاہیے تم ہرگز اس عمل کو ترک نہ کرنا، ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. رب العزت کا کرم دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پاک پروردگار کی کریمی دیکھیں. کہا کہ جو بھی نماز پنجگانہ کے بعد ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کو جمع فرما دے گا. اور اتنا نہیں بلکہ اس کی خطاؤں کو، اس کی گناہوں کو، اس کے والدین کے گناہوں کو اور اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک اور مقام پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جو بھی ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے برکت عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، کسی چیز کا کم اور زیادہ ہونا اور ہے، برکت ہونا اور ہے. ممکن ہے مال آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، جتنا بھی زیادہ ہو فرعون سے زیادہ نہیں ہوگا، شداد سے زیادہ نہیں ہوگا، نمرود سے زیادہ نہیں ہوگا، آج کل کے دشمنان دین سے بڑھ کے نہیں ہوگا. لیکن کہا یہ مال کا زیادہ ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. فرعون کا مال بابرکت ہے نہیں ہے، زیادہ ہے ظاہری طور پہ لیکن بابرکت نہیں ہے. بابرکت وہ ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے. فرعون کو مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، نمرود کو مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، شداد کو مال فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اسی مال کے عوض بھی رب العزت سے سزا پائیں گے. بابرکت مال کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کی دنیا و آخرت کو سنوار دے. برکت اور ہے کہا جو بھی ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے برکت عطا کرے گا. جو 2 بار تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے اور اس کے خاندان کو برکت عنایت فرمائے گا. جو 3 بار تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے، اس کے خاندان کو اور اس کے ہمسایوں کو برکت عطا کرے گا. اتنا کرم ہے اس ذات کا کہ انسان اپنے لیے سود مند بن سکتا ہے، اپنے خاندان کے لیے سود مند بن سکتا ہے، اپنے ہمسایوں کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے. کہا جو شخص 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت بہشت میں اس کے لیے 12 محلات تعمیر کرائے گا. اور وہ اتنا خوبصورت ہوں گے کہ جو دربان ہوں گے بہشت کے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے چلو اس مومن کے محلات تو دیکھو، اتنا خوبصورت محلات اللہ رب العزت نے اس کے لیے تعمیر کرائے ہیں. اور جو شخص 100 مرتبہ سورہ توحید کی ایک پوری تسبیح تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کے 25 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنے 25 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو شخص 400 مرتبہ اس سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کی راہ میں جان دینے والے 400 ایسے شہید جو اپنے خون میں لت پت ہوں ان کو جتنا اللہ اجر و ثواب دے گا اتنا 400 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اتنا اجر اسے دے گا. عزیزان گرامی روایت میں ہے، اسی روایت کا آخری جملہ یہ ہے کہ جو 1000 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا وہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا
جب تک اللہ رب العزت اسے بحث میں اس کا مقام نہ دکھا دے۔ اب آپ سوچیں اللہ کتنا اپنے بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے، کتنا دینا چاہتا ہے۔ اس کریم نے بغیر مانگے ہمیں کتنا دیا ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ یہ ہمارا وجود اللہ کی عطا ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے کان، یہ عقل و شعور، جتنا بھی ہے اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ ایمانداری سے بتائیں، انسان کے پاس سب کچھ ہو اور زندگی باقی نہ رہے، اس کا تو کچھ نہ رہا، جب وہ نہیں رہا تو اللہ پاک نے زندگی عطا کی، عزاء و جوارے عطا کیے، بغیر مانگے ہمیں دیے ہیں۔ تو جس نے بغیر مانگے اتنا دیا ہو، وہ سوال کرنے پہ کیسے اپنے بندے کو رد کرے گا؟ وہ عطائی ہم سے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے کہا جا رہا ہے آپ ساتھیوں سے عرض کروں، آپ تھوڑا آگے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت چاہتا ہی یہی ہے کہ کرم کرے، ہم سے کوتا ہی وہ خالق جو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہا کیا کروں؟ اگر تم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر لو، تمہارے نہیں، تمہارے والدین کے بھی، تمہاری اولاد کے بھی گناہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور اتنا نہیں بلکہ خیر و دنیا و آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں قرآن سے اپنے رشتے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت میں ہے کہ جناب سلمان ایک دن مسجد نبوی میں کہتے ہیں میں داخل ہوا، اتفاق سے میں نے دیکھا رسول اللہ تنہا بیٹھے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گیا، سلام عرض کیا اور اس کے بعد دو زانو ہو کے ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کے رسول اللہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہنے لگے سلمان آج تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ہم آتے اسی لیے ہیں تاکہ آپ سے اچھی باتیں سنیں، سیکھیں، ان پہ عمل کریں، اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ جیسے ہی کہا یہ فرمایا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں، وہ جو آپ عمل فرمانا چاہ رہے ہیں عطا کریں۔ کہا کہ رسول اللہ نے کہا جب بھی کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کا دروازہ نہیں کہا، رحمت کے دروازے، کئی در اس پہ رحمت کے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے، اپنی رحمت انہیں عطا کرتا ہے۔ اور فقط اتنا نہیں کہا، جب وہ یہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے ہر حرف کے بدلے، حرف تو سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے چھوٹے ساتھی بھی سمجھتے ہیں، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، صحیح ہے نا، جیم ایک حرف ہے، یہ حرف مل کے کیا بنتے ہیں؟ لفظ، لفظ مل کے کیا بنتے ہیں؟ ایک جملہ۔ کہا ہر حرف کے بدلے، ہر لفظ کے بدلے نہیں کہا، ہر آیت کے بدلے نہیں کہا، کہا ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ خلق کرتا ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب العزت کی اطاعت کرنا۔ یہ فرشتے جو خالق ہو رہے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ خالق کی اطاعت کرنا، لیکن نہ یہ قیام کریں گے، نہ رکوع کریں گے، نہ سجدہ کریں گے، بلکہ ان کی اطاعت
ان کی عبادت فقط یہی ہے کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہر حرف کے بدلے انہیں خلق کیا گیا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ یہ استغفار کریں اس تلاوت کرنے والے کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا رب العزت کتنا کریم ہے، اپنے بندے کی بخشش کا کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان گمراہ ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا نہیں، اچھا یہ کب تک استغفار کرتے ہیں؟ جب تک انسان تلاوت کر رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا جب تک زندگی ہے اس کی؟ نہیں، بلکہ جب تک قیامت کا دن برپا نہیں ہوگا، یہ لشکر کے لشکر جمع ہوتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ جب اس دنیا سے چلا جائے گا، رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا میرے بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے استغفار کرو، اور جب روز قیامت اٹھایا جائے گا تب بھی یہ ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، بار الہ ہمارا وجود ہی اس کی تلاوت کی وجہ سے ہے، ہم نے ہمیشہ استغفار کی ہے تیرے حکم کے مطابق، ہم نے طلب مغفرت اس کے لیے ہمیشہ کرتے رہے، آج بھی تیری بارگاہ میں درخواست کرنے آئے، بار الہ اس بندے کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ کوشش کریں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، حد اقل ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس سورہ توحید کو تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ عزیزان گرامی، مجھے کہا گیا ہے آج جناب علی اکبر کے مسائل پڑھیں، مولا حسین کے لیے کربلا میں ہر ایک کا جدا ہونا سخت تھا، لیکن یقین جانیں یہ میں نہیں، خود مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو زخم ہے ان شہداء کی وجہ سے، ان اسرا کی وجہ سے، دو زخم ایسے ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے جو آپ گریہ کرتے ہیں، اس گریہ سے مولا کے زخم صحت پاتے ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں دو زخم ایسے ہیں جو تا روز قیامت کبھی بھریں گے نہیں، زخم بڑھتا جو جائے گا کم نہیں ہوگا۔ وہ دو زخم کون سے ہیں؟ ایک میرے علی اکبر کی شہادت کا زخم، ایک میری بہنوں کی چادر اجڑنے کا زخم۔ علی اکبر سے مولا کو کتنا پیار تھا؟ در حقیقت مولا کو اپنے جد رسول اللہ سے پیار تھا، جو کبھی بھی خدا سے کچھ نہیں مانگنے والے، انہوں نے اگر مانگا ہے خدا سے تو کہا بار الہ تو جانتا ہے تیرے حبیب سے مجھے بہت محبت ہے، مجھے میرے جد سے بہت محبت ہے، ایک کرم کر مجھے میرے جد کا ہم شکل عطا فرما۔ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دن میں جناب زینب تربیت کرتی ہیں اور رات میں جناب ام لیلہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ام لیلہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہاں چپ کرتی تھی، رات کے وقت رات کی تاریکی میں دیکھتی تھی مولا حسین مصلی پہ نماز شب پڑھ رہے، عبادت کر رہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد مصلی کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں دیکھتی تھی علی اکبر کے قریب آتے تھے، قمیض چھوٹے چھوٹے بٹن کھولتے تھے، سینے کے بوسے لیتے تھے، گریہ کرتے ہوئے دوبارہ مصلی پہ چلے جاتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ بچے کے بوسے لیے جاتے ہیں، بچوں کے ماتھے کو چوما جاتا ہے، رخساروں کو چوما جاتا ہے، بچے کے لب چومے جاتے ہیں، آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بچے کے سینے کو بوسہ دیتے ہو، چومتے ہو۔ کہا جب کربلا میں آئی، جب میں کربلا میں آئی، اکبر کے کلیجے میں بچی کا زخم دیکھا، وہ
کربلا میں آپ کو معلوم ہے جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، تو مولا نے ایک دفعہ جناب اکبر کی طرف دیکھا، کہا تقدم ولدی، کیونکہ کربلا میں جناب عباس مولا کائنات کی قربانی ہے، جناب قاسم مولا حسن کی قربانی ہے، علی اکبر مولا حسین کی قربانی ہے، خود مولا حسین جناب زہرا اور رسول اللہ کی قربانی۔ تقدم ولدی، بیٹا تیار ہو جاؤ، اپنی قربانی ہے رب العزت کی راہ میں پیش کرنی ہے مولا نے۔ یہ کہنے کے بعد مولا نے اپنے جد کی شمشیر منگائی، لباس منگایا، امامہ منگایا اور اپنے علی اکبر کو تیار کیا، رسول اللہ کی ابا و قبا پہنائی، رسول اللہ کا امامہ سر پہ سجایا، ہم شکل پیغمبر، لباس پیغمبر تیار کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تمام مستورات دو صفے باندھ کے رک جاؤ اور میرا علی اکبر تمہارے درمیان سے گزر جائے گا، تم سے الوداع کرے گا۔ جیسے ہی مستورات دونوں صفے باندھ کے رکی، جناب علی اکبر نے ان کے درمیان چلنا شروع کیا۔ ہر خاتون کا کہنا یہ تھا جب بھی رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اے علی اکبر تجھے دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے تیار ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے۔ عزیزوں اب کیفیت یہ ہے، جب آگے بڑھتے جا رہے ہیں گریہ ہوتا جا رہا ہے، ایک مقام ایسا آیا آپ کو سوار کرایا گیا۔ جب آپ کو سوار کرایا گیا، آپ سوار ہوئے، کسی نے ابا کے دامن کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ سکینہ ہے، چھوٹی بہن ہے اور ابا کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھ کے کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بہن سہرا کی وصیت یاد آئی ہے۔ جناب علی اکبر زین سے دوبارہ زمین پہ آئے، جناب سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا، پیار کرنے لگے۔ کہا میری بہن سہرا نے کیا کہا تھا؟ کہا ایسے نہیں ہوگا، آپ خاک پہ بیٹھ جائیں۔ جناب علی اکبر دو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھ گئے۔ اب جا کے گود میں سکینہ بیٹھ گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قمیص کے بٹن کھولنے لگی۔ جب بٹن کھول لیے، سینے کو چومنا شروع کیا، بوسے لینا شروع کیے۔ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا چلتے ہوئے مجھے سہرا نے کہا تھا جب میرا میدان کو جانا چاہ رہا ہو میری طرف سے سینے کے بوسے لینا۔ مجھے معلوم ہے بابا بچپن سے اس لیے بوسے لیتے تھے، اس کے کلیجے میں بچی پیوست۔ جیسے ہی نام آیا جناب سہرا کا، اکبر زاروں قطار رونے لگے، مولا تسلی دینے لگے۔ کہا بابا ایک کام کرتے، سہرا کی زیارت کریں۔ مولا نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھنے کو کہا۔ کہا دیکھو نانا رسول اللہ کے روزے پہ شاید ہو۔ دیکھا، کہا نانا رسول اللہ کے روزے پہ نہیں ہے۔ کہا گھر میں دیکھو، کہا گھر میں نہیں ہے۔ دیکھتے جا رہے ہیں، کہا بابا مجھے سہرا نظر نہیں آتی۔ کہا اس راہ پہ جہاں آخر میں تم سے ملی تھی وہاں دیکھو۔ دیکھا علی اکبر کے قدموں کے نشان۔ سہرا نے سر رکھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اے میرے اکبر، میں نے خواب دیکھا ہے، کربلا کا میدان ہے، سارے درندے ہیں، چاروں طرف سے بابا کو گھیر لیا اور وہ جانور
अजीजों, इतना हुआ, जनाब अली अकबर उठे, सवार होना चाहते हैं, जो रोने की इतनी आवाज थी, जनाब सज्जाद उठ गए, रशी जो तारी थी उससे होश में आए, और जैसे ही होश में आए कहा अकबर, गरीब सज्जाद से लबी लोग गए, भाई को कलेजे से लगाया, कहा अकबर मैं तुझ पे कुर्बान, तुम हम शक्ल पैगंबर हो, काश मैं फिदा हो जाता। कहा नहीं भाई, आपकी मंजिल सख्त है, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद आपको कैदी बनाया जाएगा, आप पे दुर्रे बरसाए जाएंगे, आपको नेज़ों से तकलीफ दी जाएगी, आप उबियों और बैलों के साथ नंगे सर शराबियों के मजमे में, शराबियों के दरबारों में, आपका इम्तिहान मुझसे सख्त है। अब खुदा हाफिज़ी की मौला ने सवार कराया। अब जब आगे गए, मैदान में जब लेके आ रहे हैं, मौला ने कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, या अल्लाह इस कौम पे गवाह रहना, आज मैं उसे भेज रहा हूँ जो शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में तेरे हबीब का शक्ल है। ये कह के कहा बेटा खुदा हाफिज़। जनाब अली अकबर कहते हैं अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था, मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे आ रहा है, पलट के देखा बाबा का बाबा खोल के गले में और रोते हुए ये कहते आ रहे हैं मालन मौला, आहिस्ता आहिस्ता जाओ। मैं पलट के आया, मैंने कहा बाबा आपने ही तो तैयार किया, आपने ही तो रवाना किया, कहा काश तेरा कोई बेटा तुझ जैसा। कहा खुदा हाफिज़ ये कहना था। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, मैदान में आए, रजस पड़े, हमला किया, एक ही हमले में 120 को वहां से ले जाना किया, लेकिन सब लोग पीछे हट गए। शदीद प्यासे पलट के आए और आगे कहा बाबा पानी की कोई सबील हो जाएगी, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये अली अकबर वो है, अगर बेमौसम का फल बांटते थे मौला बहस से मंगाते थे। जैसे ही आए, जैसे ही कहा, मौला ने कहा अपनी जबान मेरे दान में रख लो। जैसे ही जबान मुंह में रखी, फौरन निकाल के रो के कहने लगे आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं, कहा जाओ तुम्हारे जब तुम्हें सैराब कराएंगे, मेरे बाबा तुम्हें सैराब कराएंगे। आए, दोबारा हमला करना शुरू किया, 200 को वहां से ले जहन्नम किया। ये कर ही रहे थे, कहा इन्हें दुक्के से मारा जाता है। एक ने करीब आके कहा अली अकबर तुम यहाँ जंग कर रहे हो, खैमों पे हमला हो गया है, तुम्हारे बाबा तनहा है। जैसे तवज्जो उधर गई, एक मलून ने नेज़े को इस तरीके से पुश से मारा, कलेजे को चीरते हुए। जनाब अली अकबर समझ न पाए, सदा दी या बता देख ली, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। ये सुनना था, आपको मालूम है मौला पहले से ही सवार थे सुल्ताना पे, सुनते ही गिर गए। गिरने के बाद उठना चाहा, उठ नहीं पाए, घुटनियों के बल जाते हुए मैदान की तरफ कहते जा रहे अली अकबर बेटा बाबा को सदा दो, मेरी आंखों का नूर जाता रहा है, बाबा को कुछ नजर नहीं आता। अली अकबर सदाएं दे रहे थे इलैया इलैया, बाबा इधर आइए। बड़ी मुश्किल से पहुंचे, एक लाल है तड़प रहा है, लिया सर को रखा अपनी गोद में, कहा तुम्हारी फूफियों से वादा करके आया हूँ, तुम्हें लेके जाना है, एक काम करो कि बाबा की नुसरत करो, बाबा की मदद करो। इस मौके पे हमेशा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, थोड़ी देर पहले जब होर जवान को उठाने आया था, आपने कहा होर जवान का लाशा पूरा बाप नहीं उठाया करता, बोला आप जवान का लाशा बोला कहेंगे मेरा रहा कोई नहीं, मैं तन्हा हो गया हूँ, कहा मेरी मदद करो। एक हाथ मेरे
شانے پہ رکھو تاکہ میں تمہیں اٹھا سکوں. علی اکبر نے ہاتھ شانے پہ رکھا, مولا اٹھا نہیں پائے. کہا دوسرا ہاتھ شانے پہ رکھو. دیکھا علی اکبر ہے, ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے, شانے پہ نہیں رکھ رہے. کہا بابا کی نصرت نہ کرو گے؟ کہا بابا کیا کروں, ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ملعون نے پشت سے نیزے کا ایسا وار کیا ہے کہ وہ اس کی بچی میرے کلیجے کو چیرتے ہوئے سامنے آ چکی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں, آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا میرا امتحان لینا چاہتا تھا وہ ملعون, کیونکہ اس نے کہا تھا میں دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. جیسے ہی کہا بچی پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ بھی آئیے, میرے جد ابراہیم کو بھی لیتے آئیے, جد اسماعیل کو بھی لیتے آئیے. جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے, کیفیت یہ تھی آنکھوں پہ پٹی تھی, ہاتھ میں لاشا تھا, لیکن آئیے دیکھیے میں فخر اسماعیل. پھر بچی پہ ہاتھ رکھا اور کوفہ کا رخ کیا, نجف کا رخ کیا. کہا بابا مرد و اندر کا سر جدا کرنا آسان ہے, خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے. ہم شکل پیغمبر کے سینے سے بچی یہ کہا اور کہا یا علی مدد. ادھر بچی نکلنی تھی, ادھر روح پرواز کر گئی, لاشا طرف گیا. مولا حسین نے بچوں کو صدا دی, میری مدد کو آؤ میرے جوان. کہتے اس طرح لے کے چلے, دونوں خط کھینچتے جا رہے ہیں پاؤں. جب پہنچے ہیں نا, کہا خیموں کے قریب وہ جو کٹا ہوا لاشا ہے قاسم کا, وہاں لٹا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بارہ حسین غریب, حسین کا کوئی نہیں رہا. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.